سورۃ النحل۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ کا حکمان پہنچا ہے پس تم جلدی مت مچاؤ، وہ پاک اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو گندے پانی کی بوند سے، پھر وہ یکا یک بن گیا کھلا جھگڑالو۔ اور چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا، اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ تمہارے لیے ان میں بڑی شان و شوکت ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسی بستیوں کی طرف جن تک تم نہیں پہنچنے والے ہوتے، مگر جان توڑ کر یقیناً تمہارا رب شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ تم ان پر سواری کرو، اور تمہارے لیے ہے ان میں زینت بھی اور ایسی چیزیں بھی وہ پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تک پہنچانے والا سیدھا راستہ ہے۔ اور ان میں کچھ ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے تمہارے لیے پانی، اسی سے ہے تمہارا پینا، اور اسی سے ہیں درخت اور نباتات وغیرہ جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اسی نے مسخر کر دیا، تابع فرمان کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، اور ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، مسخر ہیں اسی کے حکم سے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور جو چیزیں اس نے پھیلا دی ہیں تمہارے لیے زمین میں ان کے مختلف رنگ ہیں، یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کرے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری ضروریات پوری کرنے میں لگا دیا ہے تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت، اور تاکہ تم نکالو اس میں سے بناؤ سنگھار کا سامان جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں اس سمندر میں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، اور اس میں ندیاں بہا دی ہیں اور راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو۔ اور دوسری علامتیں بھی ہیں، اور وہ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے اس طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کے قصے ہیں تاکہ یہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، اور کچھ اور لوگوں کے بوجھ جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ لا علمی میں آگاہ رہو، برا بہت برا ہوگا وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور اس طرح چالیں چلی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر بنیادوں سے، پھر گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی حمیت میں تم لڑتے تھے؟ کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، یقیناً آج کے دن رسوائی اور بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے، جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے
فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے تو اس وقت وہ اطاعت پیش کریں گے تو ہم نے تو کوئی برے کام نہیں کیے تھے، تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے اسے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اسی میں ہمیشہ رہنے والے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے اہل تقویٰ سے کہ یہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں بھلائی، جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور کیا ہی اچھا ہے وہ گھر متقیوں کا۔ باغات ہمیشہ رہنے والے جن میں داخل ہوں گے، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور اسی طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو۔ ان کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں، تب وہ پاک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو آپ پر، داخل ہو جائیے جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں۔ اب یہ لوگ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ آج دھمکے ان پر فرشتے یا آ جائے فیصلہ آپ کے رب کا۔ یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو اس سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پھر ان پر واقعہ ہو کر رہی وہ برائیاں جو وہ کرتے تھے، اور گھیر لیا ان کو اسی نے جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام قرار دیتے ہم اس کے حکم کے بغیر کسی بھی چیز کو۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، پس نہیں ہے رسولوں پر کچھ ذمہ داری سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور کچھ وہ بھی تھے جن پر مسلط ہو گئی گمراہی، تو تم گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اے نبی اگر آپ کو بہت خواہش ہے ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی مددگار۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اپنی پکی قسمیں کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے تاکہ وہ واضح کر دیں پر وہ تمام چیزیں جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ کفار جان لے کہ وہی جھوٹے تھے۔ ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم فرماتے ہیں کہ اسے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کے سے پہلے مگر مردوں کو ہی رسول بنا کر جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، تو تم لوگ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے۔ ہم نے انہیں بھیجا کھلی نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الذکر یعنی یہ قرآن، تاکہ آپ واضح کر دے لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی جانب، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا انہیں یہ خوف بھی نہیں رہا کہ ان پر آ دھمکے کوئی عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو، یا وہ انہیں پکڑ لے ان کی چلنے پھرنے کی حالت میں، پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا انہیں پکڑے خوف دلا کر۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر شے کی جانب کے جھکتے ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہ سب عاجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر سے کام نہیں لیتے اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے اوپر اس رب سے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، یقیناً وہ تو ایک ہی معبود ہے، پس مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے اطاعت ہے ہمیشہ ہمیش۔ تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ اور جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی
کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے سامنے تم فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو جب بھی تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ نہ شکری کرے ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں، تو چند روزہ مزے اڑا لو، ان قریب تم جان لوگے۔ اور وہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں، ایک حصہ اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ کی قسم ضرور سوال کیا جائے گا تم سے اس بارے میں جو تم افترا کیا کرتے تھے، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ پاک ہے اس سے، اور خود ان کے لیے وہ کچھ جو انہیں پسند ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر رنج و غم سے گھٹتا رہتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ کیا وہ اسے ذلت کے باوجود روکے رکھے یا مٹی میں دفن کر دے؟ آگاہ رہو، بہت ہی برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، اور اللہ کی صفت نہایت بلند ہے اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا ان لوگوں کی ان کے گناہوں کے سبب تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی جاندار، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک، پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو نہ وہ اس سے ایک ساعت ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود پسند نہیں کرتے۔ ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں کہ ان کے لیے یقیناً بھلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نہیں اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ یہ آپ پر واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں۔ اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی ان سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ گھر بنا پہاڑوں میں اور درختوں میں، اور لوگ انگوروں کی بیلوں کے لیے جو چھتریاں بناتے ہیں ان میں، پھر ہر طرح کے میووں سے کھا اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے رستوں پر چلتی رہ۔ نکلتی ہے اس کے پیٹ سے پینے کی ایک شے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ناکارہ عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں کہ نہ جانے علم رکھنے کے بعد کچھ بھی۔ یقیناً اللہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، تو نہیں ہے وہ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی ہے لوٹانے والے اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ وہ ہو جائیں ان کے برابر، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نوع سے بیویاں بنائیں، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جنہیں کچھ اختیار نہیں ان کے لیے کسی بھی رزق کا، نہ آسمانوں سے اور نہ زمین سے، اور نہ وہ اس کی قدرت ہی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام مملوک کی جو اختیار نہیں رکھتا کسی چیز پر بھی، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہت اچھا رزق دیا اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔
اور اللہ نے اب ایک اور مثال بیان کی دو اشخاص کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ آقا اسے بیچتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا۔ کیا برابر ہوگا وہ اور جو حکم دیتا ہے عدل کا اور وہ سیدھی راستے اور راہ پر قائم ہے؟ وہ آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور قیامت کا معاملہ تو ایسے ہے جیسے نگاہ کا لپکنا، یا ممکن ہے وہ اس سے بھی قریب تر ہو۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے سماعت، بصارت اور عقل بنائی تاکہ تم شکر کرو۔ کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں اور انہیں نہیں تھاما ہوا کسی نے سوائے اللہ کے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکونت کی جگہ بنائی ہے، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر جنہیں تم بہت ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ اور قیام کے دن۔ اس نے بنایا تمہارے لیے ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے سامان اور برتنے کی چیزیں ایک خاص وقت تک کے لیے، اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سایہ، اور اسی نے بنائی تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں، اور بنائے تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، اور ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں تمہاری لڑائی میں۔ اسی طرح وہ اتمام فرماتا ہے اپنی نعمت کا تم پر تاکہ تم اطاعت کی روش اختیار کرو۔ تو اے نبی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر کافروں کو نہ بولنے کی اجازت ملے گی نہ ہی عذر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور جب یہ ظالم دیکھ لیں گے عذاب کو تو پھر ان سے نہیں ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ جب مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ پھینک دیں گے یہ بات انہی کی طرف کہ تم لوگ یقیناً جھوٹ بول رہے ہو، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے حضور عاجزی پیش کر دیں گے، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو گھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے اس فساد کی سبب سے جو وہ کرتے تھے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں کھڑا کریں گے ایک گواہ، اور ان پر انہی میں سے آپ کو کھڑا کریں گے گواہ ان کے خلاف۔ اور نبی ہم نے اتار دیا آپ پر یہ کتاب وضاحت کرتی ہوئی ہر شے کی، یہ ہدایت اور رحمت اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کر چکے ہو، اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی مانند جس نے اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ مضبوطی سے کاٹنے کے بعد تم اپنی قسموں کو اپنے مابین دخل دینے کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ نہ ہو جائے ایک قوم بڑی ہوئی دوسری قوم سے۔ یقیناً اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے، اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ کہ پھسل جائے کوئی قوم پختگی کے بعد اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے بسبب اس کے جو تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ تمہارے لیے اس کی پاداش میں بہت بڑا عذاب ہے، اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال
اعمال کے مطابق جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ہم انہیں ضرور دیں گے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے، اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اسے گھڑنے والے ہیں جبکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ آپ ان سے کہیے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہو فرما برداروں کے لیے۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر اس قرآن کو منسوب کر رہے ہیں، اس کی زبان تو ان کے بقول عجمی ہے اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا نور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور یہی لوگ ہیں غافل۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں تکالیف پہنچائی گئیں، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً آپ کا رب اس سب کچھ کے بعد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، اور بدلے میں پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بفراغت ہر طرف سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو اسے چکھنا پڑا۔ اللہ نے پہنا دیا اس کو لباس بھوک اور خوف کا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں، اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس آ پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ پس اے اہل ایمان تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے لیکن وہ طالب نہ ہو تو حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو وہ بھی یہ استعمال کر سکتا ہے، تو اللہ یقیناً بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور مت کہو جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو جھوٹ۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ برتنے کا سامان ہے دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا، پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر اس سے پہلے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے اللہ کے لیے فرما بردار اور یکسو، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے۔ اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا اور ان کو ہدایت
ہدایت دی تھی سیدھی راہ کی طرف، اور ان کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ پھر اے محمد ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے معین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کیجئے بہت اچھے طریقے سے۔ یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ ہدایت پر ہیں۔ اور اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لے لو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اے نبی آپ بھی صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں جو اور نہ آپ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو یہ لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔